تو ناظرین بالآخر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر ہی دیا۔ آج صبح ارلی مارننگ 2:15 بجے کے قریب تہران، شیراز اور غزہ 3 شہروں پر اسرائیل کی جانب سے میزائل داغے گئے۔ یہ میزائل کہا جا رہا ہے، اسرائیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جہاں جہاں تیل ہے اور جوہری توانائی کے مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو بے نقاب کرتے ہوئے اسرائیل کے داغے گئے جتنے بھی میزائلز ہیں ان کو بآسانی ان کا دفاع کرنے اور ان کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ہم بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پل پل بدل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایران نے پہلے 2 مرتبہ حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں جو ابھی تک میڈیا سے چھپائی جا رہی ہے۔ ایکچوئل ہو کیا رہا ہے؟ ایران ٹیکنالوجی میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر بھاری ہے، وزنی ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ ایران سے آگے ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک حیران کر دینے والی خبر بتانے جا رہا ہوں کہ ایران نے جب دوسری مرتبہ اسرائیل کے اوپر میزائل اٹیک کیا، پہلی مرتبہ ڈرون اٹیک کیا گیا، پھر اس کے بعد میزائل اٹیک کیا گیا۔ میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ ایران کے داغے گئے جو میزائلز تھے ان میں سے اکثر جو میزائلز تھے وہ جوہری مواد کے بغیر تھے، وہ خالی میزائلز تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیوں کیا گیا ایران کی جانب سے؟ ایران کی جانب سے یہ اس لیے کیا گیا کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب ایک میزائل کو جوہری ہتھیار سے اور مواد سے لیس کر کے بھر کے اس کو فائر کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فائنینشلی اکنومیکلی بہت وہ آپ کو مہنگا پڑتا ہے۔ تو ایران نے کیا کیا؟ ایران نے اس مرتبہ جو دوسری مرتبہ جب اٹیک کیا گیا تو ایران نے ان کا جو ان کا سسٹم ہے اسرائیل کا اس کو چیک کرنے کے لیے، ان کا دفاعی نظام چیک کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو ڈوم میزائل کو سسٹم انہوں نے کہاں پہ لگایا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ ایران کی جانب سے یہ خالی میزائل فائر کیے گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب انٹرسیپٹ کرنا تھا اسرائیل نے ایرانی میزائلز کو تو ان کو اپنے وہ جو ایکچوئل میزائلز تھے وہ فائر کرنا پڑے۔ اس طرح سے ایران نے ایک امتحان لیا تھا اسرائیل کا۔ اور میں آپ کو بڑی ایک اور بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج صبح اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر جب یہ حملہ کیا گیا تو اسرائیل نے بھی ایران کی ٹیکنالوجی کو کاپی کرتے ہوئے 3 سے 4 اہداف کو نشانہ بنایا اور یہ جو میزائلز تھے یہ بالکل ویسے ہی فائر کیے گئے جیسے کہ ایران نے کیے تھے۔ اب ناظرین آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس میں بھاری کون ہے، ایران یا پھر اسرائیل؟ اگر ہم بات کریں ایران کی ٹیکنالوجی کی، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایران بہت کمزور ہے اور وہ لڑ نہیں سکتا اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے نہ صرف 2 مرتبہ کامیاب اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب اس کو ایران کی ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے 3 اٹیکس کیے ہیں اور اس میں ایران کو بھاری نقصان ہوا ہے، لیکن ایران کی جو خبر رساں ایجنسی ہے انہوں نے تازہ ترین اطلاعات میں یہ بتایا، یہ کنفرم کیا کہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ، اپنی دفاعی طاقت کے ساتھ اور فضائی طاقت کے ساتھ ہم نے بآسانی ان کے میزائلز کو مار گرایا ہے۔ اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران کی جانب سے کنفرمیشن آئی ہے کہ اس حملے کو ناکام بناتے ہوئے اس کے دفاع کی صورت میں 2 ایرانی فوجی وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ مکمل نقصان ہے جو اسرائیل نے ایک لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران کا وہ میکسیمم 2 فوجیوں کا نقصان کر پائے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ 3 شہروں میں بڑے وسیع پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ امام خمینی جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اور تہران کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں پہ بالکل معاملات ریگولر ہو گئے ہیں، زندگی معمول پہ چل رہی ہے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ جو روحانی پیشوا ہیں ایران کے، انہوں نے چند روز پہلے خبردار کیا تھا، انہوں نے اپنی آرمی کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ تیار رہیں، اب فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اسرائیل کو بارہا ایران نے وارننگ دی ہے اور ان کو کہا تھا کہ آپ بعد رہیں ورنہ ہم آپ کو شدید جواب دیں گے۔ اب اسرائیل کے حملے کے بعد اسرائیل بھی میدان میں آیا اور اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ہمارے اوپر دوبارہ حملہ کیا تو ہم اس سے بڑھ کے حملہ کریں گے۔ تو ناظرین اب یہ جو جنگ ہے
یہ نہ ہی تو سعودی عرب کے کنٹرول میں رہنے والی ہے، نہ ہی یہ امریکہ کے کنٹرول میں رہنے والی ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، ایران کے ساتھ ساتھ شام اور عراق کے کچھ شہروں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ عراق اور شام کی گورنمنٹس نے بھی اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب پہلی مرتبہ سعودی عرب کی جانب سے ایک مؤثر جواب آیا اور سعودی عرب کے ولی عہد نے بھی ایران کے اوپر کیے گئے حملے کی مذمت کی ہے اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ بات چیت کے ساتھ معاملہ حل کرے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کو اپروکسیمیٹلی 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اور اس جنگ میں 50,000 سے زائد معصوم فلسطینی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ غزہ اور اس کے علاوہ اور بھی جو فلسطین کے کئی خان یونس اور مزید کئی ان کے شہر تباہ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ جو جنگی ملبہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو سمیٹنے کے لیے بھی ایک تو ملین آف ڈالرز درکار ہیں، پھر کم از کم سال ہر سال کی محنت درکار ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی ہر لمحے بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، ایران نے انٹرسپٹ کیے ہیں ان کے میزائل، اور اسرائیل وہ اپنی ٹیکنالوجی جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا، ایران اس سے ہر لمحہ اور ہر آپ کو قدم پہ وہ آگے دکھائی دے گا۔ اس طرح سے ناظرین، ایران نے بڑی پھرتی اور مستعدی کے ساتھ اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے، لیکن آنے والے چند دنوں میں ایران کی جانب سے مؤثر جواب دینے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ ناظرین، حالات گریجولی چینج ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ خطے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ ایک طرف تو ایران کے صدر کا بیان ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم نیتن یاہو گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ بھی میدان میں آ گئی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ سعودی عرب نے بھی ایک مرتبہ دوبارہ پھر اہم کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کو باز رہنے اور کسی بڑی کارروائی سے رکنے کے لیے تنبیہ کی ہے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ آئندہ چند دنوں میں سچویشن کیا ہوتی ہے۔ اللہ اس کائنات کا، اس دنیا کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔